السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو قصہ ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، تو کافروں نے کس حد تک ان کو کلمے سے، دین سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، چونکہ مسجد نبوی کے ہمیشہ معزز رہے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، یعنی تھک جاتے کہ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا کہ جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ کہتے کہ ایک ہی ایک ہے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 عیسوی کے قریب دمشق میں وصال ہو گیا۔ یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ کہ کتنی مشکلیں اور کتنی مشقتیں اس دین کی خاطر انہوں نے اٹھائی۔ تو ناظرین، یہ دین جو ہے یہ بہت محنتوں کے ساتھ ہم سب کے پاس پہنچا ہے، تو ضروری ہے اس دین کی ہم سب قدر کریں، نبی کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔